بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم حکیم محمد اقبال کی وفات پا جانے کے بعد ہم اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے رہے، تو بہت سے لوگوں نے، بہت سے دوستوں نے ہمیں میسج کیے، کمنٹس کیے کہ جو آپ ویڈیوز حکیم محمد اقبال کے نسخہ جات کی ویڈیوز بنا کر آپ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، تو اس سے جو ہے وہ حکیم محمد اقبال صاحب کو بھی اجر پہنچے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے، دوستوں کے میسجز کو، ان کے کمنٹس کو دیکھتے ہوئے، تو آج سے ہم دوبارہ سے اس پر حکیم محمد اقبال صاحب کے نسخہ جات کی ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ ویڈیو جو ہے وہ حکیم محمد اقبال کے شاگرد خاص، جو سالوں سال جو ہے وہ حکیم محمد اقبال صاحب کے ساتھ رہے ہیں، ان کی خدمات سے جو ہے یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اعصابی کمزوری، کہ اعصابی کمزوری کیا ہوتی ہے۔ تو اکثر حکیم صاحب جو ہے وہ نبض دیکھ کر مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ اعصابی کمزوری ہے، تو وہ ایکچولی اعصابی کمزوری کیا ہوتی ہے، اور ایک عام بندہ وہ کس طریقے سے سمجھے گا کہ اسے اعصابی کمزوری ہے یا نہیں۔ تو اعصابی کمزوری کے معنی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ جو اعصابی کمزوری دراصل اعصابی رطوبتی تحریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو اعصاب وغیرہ کمزور ہو گئے، یہ سارا کچھ یہ کیا ہوتا ہے، یہ اعصابی تحریک ہوتی ہے۔ تو اعصابی کمزوری دراصل اعصابی رطوبتی تحریک ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پٹھے یعنی عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بندہ سخت کمزوری محسوس کرتا ہے، پنڈلیوں میں درد محسوس کرتا ہے یا شدید درد ہوتا ہے اس کی پنڈلیوں میں، شام کو سر کے دائیں حصے میں درد محسوس کرتا ہے، معدہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، تو ہر طرح کی طاقتیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ اعصابی کمزوری ہو گئی، حالانکہ یہ اعصابی تحریک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعصابی تحریک۔ زبان بھی اس کی سفید ہے، نبض بھی اس کی ڈوبی ہوئی ہے، پیشاب بھی اس کا بہت سفید ہے، تو اعصابی تحریک ہے۔ یعنی اس کے اندر رطوبتیں زیادہ بنتی ہیں، رطوبتیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جمع ہوتی ہیں، تو ایسے بندوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ دودھ پیو۔ تو وہ جیسے ہی ایسا بندہ جو ہے وہ جس کے اندر پہلے سے رطوبتیں زیادہ ہیں، تو وہ دودھ پیے گا، دلیا کھائے گا، برفی کھائے گا، کدو کھائے گا، پیٹھا، ٹینڈے، مولی، گاجر، شلجم کھائے گا، تو اس سے اعصابی تحریک اس کی اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کو زیادہ مسئلہ بنے گا۔ تو اعصابی کمزوری جو ہوتی ہے اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ 3 شدید ہوتا ہے۔ اعصابی تحریک نہیں، اعصابی کمزوری کا جو علاج ہوتا ہے، ایسے بندوں کا جو میں نے آپ کو پہلے مذکورہ ذکر کیا ہے کہ جس میں جو ہے وہ بندوں کی پہلے سے رطوبتیں جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ جمع ہیں، یعنی کہ اعصابی تحریک ہے، اسے پہلے سے اندر رطوبتیں زیادہ جمع ہیں، اس کو دودھ پینے کا کہا گیا، اس کو دلیا کھانے کا، برفی، کدو، شلجم، ٹینڈے، مولی، گاجر، شلجم کھانے کو کہا گیا۔ تو پھر جو ہے نا وہ ایسے بندوں کا پھر یعنی کہ وہ تو اس سے زیادہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو ایکچولی اعصابی کمزوری کا جو علاج ہے وہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اعصابی کمزوری کا علاج جو ہوتا ہے وہ 3 شدید ہوتا ہے۔ تو 3 شدید میں کیا ہوگا؟ لونگ 10 گرام، دار چینی 10 گرام، جلوتری 10 گرام۔ یہ نسخہ جو ہے وہ سکرین پر بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو وہ ہماری کتاب جو ہے وہ پلے اسٹور پر بھی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے حکیم اقبال کے نام سے جو ہے نا وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نیٹ سے پلے اسٹور سے انسٹال کر لیں۔ اس میں حکیم صاحب کے سارے نسخہ جات موجود ہیں، ان کی ہاتھ کی ریٹن کی ہوئی کتابی شکل میں موجود ہیں۔
تو اس کے اب جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا، لونگ 10 گرام، دار چینی 10 گرام، جلوتری 10 گرام، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو صفوف کی شکل بنا کے 500 ملی گرام والے کیپسول برابر وزن میں بھر لینے ہیں، اور صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول جو ہے وہ آپ نے کھانا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ معدہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا اور بہتری آئے گی اس معدے میں، معدے کی کمزوری دور ہوگی۔ اس کے علاوہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ مقوی معدہ کا بھی ایک نسخہ بتایا ہے، تو اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ بھی اگر آپ صبح دوپہر شام کھائیں تو انشاءاللہ اس سے انسان کا چہرہ جو ہے وہ، شخص کا جو کھائے گا اس کا چہرہ جو ہے وہ جو ہے نا اس پہ رونق آ جائے گی، سرخ جو ہے نا وہ سفید اس کی رنگت ہو جائے گی بندے کی، تو اس کا جگر جو ہے وہ پاورفل ہو جائے گا، جسم میں توانائیاں بڑھ جائیں گی، قوتیں آ جاتی ہیں، تو پرانے سے پرانی معدے کی خرابی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، سارے اعصابی کمزوریاں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں، مردانہ طاقت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نسخہ بتایا ہے مقوی معدہ، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو وہ بھی آپ کو نسخہ جو ہے وہ سامنے اسکرین پر ملے گا، آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تیز پات آپ نے 125 گرام لینا ہے، دار چینی 125 گرام، اور جلوتری یا جوتری، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، نام مختلف ہیں، 60 گرام لے لینی ہے، اس کو آپ نے گرائنڈ کر کے رکھ لینا ہے۔ اس کو کھانے کے آپ کو 2 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا تو چھوٹے سے جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے، آدھا آدھا جو ہے وہ آپ صبح دوپہر شام کھا لیں گے، یا پھر آپ 500 ملی گرام والا کیپسول بھر کے رکھ لیں گے، اور اس کو صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول آپ جو ہے وہ خوراک کے طور پر کھا لیں گے۔ تو اس سے جو ہے وہ کمزور سے کمزور معدہ جو کھانا کھاتے ہی پھول جاتا ہے، یعنی کہ اس کو حاجت محسوس ہونے لگ جاتی ہے، سنگرینی ہونے لگ جاتی ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ معدہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ تو معدہ جو ہے وہ اعصابی تحریک میں بھی کمزور ہو جاتا ہوتا ہے، تو لیکن کمزور ہوتا ہے، کبھی عضلاتی تحریک میں معدہ کمزور نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، حکیم صاحب، اقبال صاحب کی بات یہ ہے کہ بھی معدہ جو ہوتا ہے نا، معدہ وہ اعصابی تحریک میں بھی کمزور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، سمجھے؟ معدہ جو ہے وہ اعصابی تحریک میں ہی کمزور ہوتا ہے، کبھی عضلاتی تحریک میں کمزور نہیں ہوتا، نہ ہی غدی تحریک میں کمزور ہوتا ہے۔ تو غدی والا تو بہت زیادہ روٹیاں کھا سکتا ہے، تو لیکن جو ہے وہ اعصابی تحریک والا ہی معدہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اعصابی جو کمزوری والا جو ہے اس کو نہ تو بھوک لگتی ہے، نہ اس میں جان آتی ہے، تو اس کے لیے جو اب ہم نسخہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ خشک اور گرم تحریک کا نسخہ ہے، یعنی کہ یہ جو میں نے آپ کو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا نسخہ بتایا آپ کو، تیز پات، دار چینی، جلوتری، ٹھیک ہے، تو صابر ملتانی کا جو حکمہ کے لیے جو ہے وہ یہ ایک بہترین تحفہ ہے، جو مقوی و معدہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے حکیم لوگ جو ہے وہ اس کو بنا کے رکھیں اور مریضوں کو کھلائیں جو کہ اعصابی کمزوری کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ جن کے اعصاب جو ہے وہ کمزور ہوں، یعنی کہ اعصابی کمزوری ہو جن کو، تو صفوفاً اس کو جو وہ آپ بنا کر رکھ لیں گے، صفوفاً آپ اس کو جو وہ کیپسول 500 ملی گرام والا بھر کے رکھ لیں گے، یا گولی کی شکل میں، گولی بنانا تھوڑی اس میں مشکل ہوگا کیونکہ صفوف کی شکل ہوگی اس کی، تو آپ 500 ملی گرام والا کیپسول بنا کے رکھ لیں، صبح دوپہر شام کھا لیں۔ تو لیکوریا جن بہنوں کو ہوتا ہے وہ ان کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے، جریان قطرے جن لڑکوں کو آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اعصابی تحریک کے بارے میں ہم نے جو وہ آپ کو نسخہ بتایا، تو آپ مہربانی آپ اس کو جو وہ اپنے خود بھی اس کو استعمال کریں، بلکہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کو آگے بھی شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ جو ہے وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، اور ساتھ میں جو اس کا اجر جو ہے وہ حکیم اقبال صاحب کو بھی ملے۔ تو شکریہ آج تک کے لیے، تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ ہم پھر سے حاضر ہوں گے۔
السلام علیکم۔